الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رمضان کی برکتوں عظمتوں سے ہم مالا مال ہیں اور چھٹا روزہ ہمارا گزر رہا ہے۔ اسی درمیان شریعت کے مسائل سیکھنے کے حوالے سے الحمدللہ اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں، اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب مسلمان پر روزہ فرض ہوتا ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دارالفتاح اہل سنت کے یہ سلسلے ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں، تو لہذا مدنی چینل کے ناظرین میں مدنی التجا کروں گا کہ توجہ کے ساتھ ان سلسلوں کو آپ دیکھیں، اہم مسائل توجہ سے سنیں، ممکن ہو تو اپنے پاس تحریر کریں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے اور جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا روزہ ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ کوئی مدنی پھول اور ارشاد فرمائیں کہ یہ صحیح کہتے ہیں یا غلط ہے ایسا کہنا؟ یہاں پر مفتی صاحب دو باتیں عرض کروں گا میں۔ ایک تو یہ کہ یہ سوال کرنا چاہیے سامنے والے سے کہ آپ کا روزہ ہے، اچھا بالفرض اگر کر لیا تو اب سامنے والے کو اپنی جھیب مٹانے کے لیے یا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کہنا چاہیے میرا روزہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کے اوپر آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم کسی مسلمان سے پوچھیں جس پر ہمیں معلوم ہے کہ اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے، جی، اس سے ہم سوال کریں کہ کیا تمہارا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے؟ اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ ایک تو یہی کہ ممکن ہے کہ سامنے والے نے اپنی کسی پریشانی کی بنا پر روزہ نہ رکھا ہو، صحیح، اور کسی ایسے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھا ہو جس میں شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، اب سامنے والے نے اگر کسی ایسے عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھا اور آپ نے اس سے سوال کر لیا، صحیح، اب اس کو جواب دینے میں اس اعتبار سے بھی دشواری ہوگی، اور اگر واقعتاً حقیقتاً اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کو کسی طرح کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا، پھر وہ جھوٹ بولے گا۔ ایک گناہ تو اس نے پہلے کر لیا تھا کہ روزہ نہ رکھا تھا، اور اب دوسرا گناہ کرے گا کہ اس نے جھوٹ بولا، اور یہ دوسرا گناہ اس نے کیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ صحیح، تو سوال کرنے والے کو اولاً یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی اس طرح کا سوال ہرگز نہ کرے۔ صحیح، ہاں، اگر اس کو خود سے کسی طرح پتہ چل گیا کہ سامنے والے شخص نے روزہ نہیں رکھا اور بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں رکھا، تو اس کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے، سمجھائے، اس کو روزے کے فضائل بتائے، روزہ چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں وہ اس کے سامنے بیان کرے، روزہ رکھنے کے جو فوائد ہیں وہ اس کے سامنے بیان کرے، اس کی ذہن سازی کرے، اس کو ترغیب دے تاکہ وہ آئندہ کے لیے روزہ نہ چھوڑے، آئندہ روزہ رکھے۔ اور اگر معلوم ہی نہیں ہے تو اس طرح کا سوال قطعی طور پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت مطہرہ مسلمانوں کے عیب چھپانے کا حکم دیتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا عیب پتہ بھی چل گیا تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کا عیب چھپایا جائے اور الگ سے اس کو سمجھا دیا جائے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تم اس کو درست کرو۔ لوگوں کے درمیان اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سامنے اس سے جو ہے وہ دو بدو سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے حائضہ عورت ہے جس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے متعلق بھی شریعت نے فرمایا کہ یہ کھا پی سکتی ہے، صحیح، بہتر یہ ہے کہ یہ چھپ کر کھائے، چھپ کر کھائے، تاکہ لوگوں پر اس بات کا اظہار نہ ہو کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، حالانکہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی، صحیح، اس کے باوجود فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کھائے پیے
تو چھپ کر کھائے پیے تاکہ لوگوں پر اس بات کا اظہار نہ ہو کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ہمارے اسلام، ہماری شریعت اس چیز کو مطلب اہمیت دیتی ہے کہ ایک مسلمان کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے، اس پہ پردہ رکھا جائے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے، گرمی عروج پر ہے، جو روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے نفس کے ہاتھوں شکار ہو کر سامنے والے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ میری مطلب دھاک بیٹھ جائے کہ دیکھیں اتنی گرمی میں نے روزہ رکھا ہوا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس سے سامنے والے کا عیب کھل جائے اور وہ شرمندہ بھی ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ کا سہارا لے۔ تو لہٰذا اس طرح کے سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ رہنمائی بھی ملی کہ بالفرض اگر ہمیں واقعی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عذور بھی نہیں ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو آسان انداز سے اس کو ترغیب دلائی جائے، رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل اس کو بتائے جائیں تاکہ اس کو اس بات پر ابھارا جائے کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ جی اگلی کال۔ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سوتے ہوئے منہ سے خون آنا، یعنی کہ مسوڑوں سے خون آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون کے حوالے سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہیں یا جیسے ہی سو کر جب اٹھتے ہیں تو تھوکتے ہیں تو خون آتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، جو خون کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے چاہے جاگتے میں ہو چاہے سوتے میں ہو، صحیح، جبکہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعتاً ایسی کیفیت ہوئی ہے، یعنی خون اگر تھوک پر غالب ہے یا وہ تھوک کے برابر ہے یا وہ تھوک سے کم بھی ہے، اگر وہ حلق سے نیچے اترا ہے اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا ہے تو ایسی صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں جیسے اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ہمارے ساتھ پرابلم ہے تو اچھی طرح برش وغیرہ کر کے، اچھی طرح مسواک کر کے احتیاط کریں، کیونکہ اگر پتہ چل گیا کہ ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ خون حلق سے نیچے اترا ہے، اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوا ہے، اب چاہے وہ خون غالب ہو تھوک کے اوپر، چاہے اس کے برابر ہو، چاہے اس سے کم ہو، صحیح۔ تینوں ہی صورتوں میں حلق میں اگر ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ذائقہ محسوس ہونا اور ساتھ اترنا بھی ضروری ہے؟ جی اترنا بھی ضروری ہے، وہ اترنے کے ساتھ ہی ہے، وہ صحیح، اترے گا اور ذائقہ بھی محسوس ہوگا، صحیح، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور اس میں صورت یہ ہے، جی جی، اگرچہ یہ ایک بظاہر اگر دیکھا جائے تو پیچیدہ صورت ہے، بالخصوص ایسے شخص کے لیے کہ جب وہ سو گیا تو اب اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر خون زیادہ ہے یا برابر ہے، وہ حلق سے نیچے اتر گیا ہے تو ایسی صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، ہاں، اگر کم تھا اور حلق سے نیچے اترا، اب ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح، تو یہ کافی ایک اعتبار سے بالخصوص ایسے شخص کے لیے جو سو رہا ہے، صحیح، اس کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا جو ہے وہ کافی دشوار عمل ہے۔ تو اس میں جن افراد کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں ان کو رمضان سے پہلے ہی چاہیے کہ اپنی جو ہے وہ علاج وغیرہ کی صورت اختیار کریں، پھر کھانے پینے میں احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ مسواک کا استعمال کریں تاکہ یہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ پھر بھی اگر ظن غالب ہو گیا اس کو کہ میرے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس روزے کی قضا کرے۔ اور پھر ایک حل اور بھی ہے، اگرچہ دشوار ہے، لمبے دن ہیں، گرمیوں کے دن ہیں، کہ ایسا شخص جس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہو ہی جاتی ہے اور جب سو کر اٹھتا ہوں تو جو ہے وہ منہ بھرا ہوا ہوتا ہے خون تھوک سے، تو ایسے شخص کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ وہ روزہ رکھ کر سوئے نہیں۔ روزہ رکھ کر مطلب نہ سوئے اور جاگ کر ہی پورا روزہ گزارے، انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، برکتیں بھی زیادہ ملیں گی۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ مدنی مشورہ عرض کریں گے کہ بالخصوص اپنے دانتوں کی جو صفائی ہے اس پر خصوصی توجہ دیں اور خلال وغیرہ کا اہتمام کریں۔ جو دانتوں کی صفائی کے لیے جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی آپ مطلب احتیاط کے ساتھ، اور ساتھ ہی مسواک کا استعمال اگر بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ شکایت بھی آپ کی دور ہو جائے گی، کیونکہ پریکٹیکل یہی ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں عام دنوں سے زیادہ کھانے کی روٹین بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لوگ نفسیاتی طور پر جیسے امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہیں گے، اور افطار اس لیے بہت زیادہ مطلب اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ دن بھر بھوکے رہے ہیں، پھر افطار کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سلسلہ، پھر تراویح کے بعد پھر سحری تک بھی کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا چلتا رہتا ہے۔ تو یوں بعض اوقات دانتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم دانتوں کی صفائی بھی کر لیں۔ اگر صفائی نہیں ہوگی اور جراثیم اپنی جگہ بنا لیں گے تو پھر خون نکلے گا، اور پھر آگے وہی جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ سوتے میں اگر لعاب کے اندر وہ خون والی کیفیت ہو جائے
تو یہ کیسے پتہ چلے کہ روزہ ٹوٹ گیا؟ یہ ایک مشکل عمل ہے، اور ساتھ ہی احتیاطی بات بھی بتائی کہ اگر خون والی کیفیت پاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس روزے کی قضا بھی کر لی جائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا نام محمد امجد ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس، ایک تو یہ بتا دیں کہ اس کی شروعات کب سے ہوتی ہے، کہ بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سال کا شروع ہے اور یہ سال کا ختم ہے، اور اس دوران ایک انسان جو مقروض ہے، جس کے اوپر 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے، اور اس کے پاس کبھی 20، 30 یا 40,000 جو ایک زکوٰۃ کی شرح ہے وہاں اتنے جمع ہوتے ہیں، تو کیا اس کی کیا مطلب اس کی کس طرح سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟ جی زکوٰۃ کی ابتدا یعنی زکوٰۃ کا سال کس طرح شروع ہوتا ہے، اس کا نصاب بھی بتائیں۔ مقروض ہے تو اس صورت میں 3 سوال مجھے لگتا ہے انہوں نے شاید۔ دیکھیے، اولاً ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ موجود ہے، تقریباً 42,000 کے قریب بن رہی ہے، صحیح، یا سونا اس کے پاس موجود ہے، 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، سونا کم ہے، اس کے ساتھ روپے موجود ہیں یا چاندی موجود ہے، جن سب کو ملا کر، یا مال تجارت یا پرائز بانڈ وغیرہ موجود ہیں، ان سب کو ملا کر جو چاندی کا نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک اگر پہنچ جاتا ہے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، جبکہ اس کے پاس یہ جو رقم رکھی ہوئی ہے یہ ضرورت سے زائد ہو اور قرض سے بھی خالی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس 50,000 روپے تو رکھے ہوئے ہیں اور 1,00,000 روپے کا یہ مقروض بھی ہے، تو اب یہ صاحب نصاب نہیں کہلائے گا۔ تو کسی بھی شخص کی جو نصاب کی ابتدا ہوگی اس وقت ہوگی جب 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا چاندی ہی موجود ہو، یا سونا 7.5 تولہ موجود ہو، یا 7.5 تولہ سونے کے ساتھ کم سونا ہے، اس کے ساتھ کوئی رقم مال تجارت وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، جو کم و بیش 42,000 روپے کے قریب بنتی ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اور اسی وقت یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ مثال کے طور پر 15 شعبان المعظم کو اس کے پاس کہیں سے 50,000 روپے آئے، یہ مقروض بھی نہیں ہے، اور یہ 50,000 روپے اس کی ضرورت سے زائد ہیں، تو اب یہ شخص صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ اس کے سال کی ابتدا ہوگی، سال کی ابتدا قمری مہینے کے اعتبار سے ہوگی، عیسوی مہینے کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ تو 15 شعبان المعظم کو یہ شخص صاحب نصاب ہوا، اب پورا سال گزرے گا، اگلی 15 شعبان کو پھر یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس رقم موجود ہے نصاب جتنی، یعنی 50,000 روپے اس وقت تھے، اب بھی 50,000 روپے ہی موجود ہیں، یا 60-70,000 روپے ہو گئے، یا 1,00,000 روپیہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھے گا کہ اب اس کے پاس جو رقم موجود ہے اب مقروض تو نہیں ہے، اگر اب بھی مقروض نہیں ہے یا قرض نکالنے کے بعد بھی صاحب نصاب رہ جاتا ہے، 1,00,000 روپیہ موجود ہے، 50,000 روپے کا قرض ہے اور 50,000 روپے اس کے پاس پھر بھی بچ جاتے ہیں، تو اب یہ شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ حدیث شریف کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں مفصل جواب اس حوالے سے ارشاد فرما دیا کہ زکوٰۃ کا سال کس طرح شروع ہوتا ہے، اگر آدمی مقروض ہو تو پھر زکوٰۃ کی صورت کس طرح بنے گی یہ بھی بیان کیا گیا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سر جی، میں دمے کا مریض ہوں، تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نا وہ انہیلر استعمال کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے بار بار سانس کی، تو روزہ رکھ کر وہ میں استعمال کر سکتا ہوں یا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں انہیلر استعمال کرتے ہیں؟ انہیلر استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، انہیلر کے اندر میڈیسن استعمال ہوتی ہے، صحیح، اور میڈیسن جب اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس شخص کو اس بات کا معلوم ہے کہ وہ اپنا روزہ انہیلر کے بغیر کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتا، صحیح، اس کو فی الوقت اس بات کی اجازت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ لوگ عام طور پہ فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو فدیہ جو ہے وہ شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بیمار ہے، انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اس بات کا ظن غالب ہے کہ یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا، اس کو انہیلر استعمال کرنا ہی پڑے گا، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر اس کو اس بات کی امید ہے کہ ممکن ہے انہیلر استعمال کرنے کے بغیر ہی میں روزہ کمپلیٹ کر سکتا ہوں، تو پھر یہ روزہ رکھے گا اور ممکنہ حد تک اپنے روزے کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر بھی اگر طبیعت ایسی بگڑ گئی کہ انہیلر اس کو استعمال کرنا پڑا تو انہیلر استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ کفارے والی صورت نہیں بنے گی؟ کفارے والی صورت نہیں بنے گی۔ جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کی نا کچھ جائیداد ہے، وہ فوت ہو گئے، لیکن ہم نے ابھی وراثت میں نہیں چڑھوائی، تو کیا اس پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جی جائیداد ہے، وراثت والا معاملہ۔ جائیداد ہے، مگر جائیداد کی تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ کیا جائیداد ہے۔
اس جائیداد کی تفصیل بیان کی جائے گی تو پھر ہی اس میں بیان کیا جا سکے گا کہ کن کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کون کون سے جو افراد ہیں ورثہ میں وہ صاحب نصاب ہو رہے ہیں، کون کون سے افراد صاحب نصاب نہیں ہو رہے، پھر ہی اس کی تفصیل بیان کی جا سکے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ پراپرٹی اس نے چھوڑی ہوئی ہے، اب یہ پراپرٹی کے مالک ہوں گے تو پراپرٹی جب تک بیچنے کی نیت سے نہ لی جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر انہوں نے گولڈ چھوڑا ہے یا رقم وغیرہ وراثت میں چھوڑی ہے اور ورثہ کے حصے میں اتنی رقم آ رہی ہے کہ ورثہ اس رقم کی وجہ سے صاحب نصاب ہو رہے ہیں، تو جب اس رقم کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو رہے ہیں تو اب سال گزرنے پر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، اور سال گزرنے پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی وہ کرے گا جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یکم شعبان المعظم کو کسی کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اب اس نے کچھ رقم بھی چھوڑی، اب بہت سارے کچھ بچے ہیں بچیاں ہیں جو بالغ بھی ہیں، ان کے پاس پہلے سے ہی رقم موجود ہے، وہ پہلے سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو رقم وراثت میں ملی ہے وہ بھی پلس ہو جائے گی، وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور جو پہلے سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو یکم شعبان المعظم کو اس کو 1,00,000 روپیہ اس کے حصے میں آیا، تو جب اگلی یکم شعبان المعظم آئے گی تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ سر پراپرٹی جیسے ہم کوئی مکان لیتے ہیں یا زمین وغیرہ لیتے ہیں، اس میں ابتداً ہی یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ یہ میں آگے بیچنے کی نیت سے لے رہا ہوں، کیونکہ نیت بعض اوقات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں پراپرٹی کا جو مسئلہ ہے، جو زمین ہے یہ ویسے مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، یعنی اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، ان اموال میں سے نہیں ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو۔ ٹھیک ہے، زمین ہو جیسے زمین ہے، مکان ہے، اسی طرح فلیٹ ہے، گودام ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ لازم اسی وقت ہوگی جب یہ مال تجارت بنیں گے۔ صحیح۔ اور مال تجارت بننے کی صورت یہی ہے کہ جب کسی شخص نے زمین خریدی، فلیٹ خریدا، مکان خریدا، اس وقت اس کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں۔ صحیح۔ اب اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، اب یہ مال تجارت ہو گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور زکوٰۃ لازم ہونے کی صورت کیا ہے؟ سال بسال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی جب تک اس کی تجارت کی نیت باقی ہے۔ صحیح۔ 3 سال تک اس نے اس پر زکوٰۃ دی اور اب ارادہ کر لیا کہ نہیں اب میں نے اس کو نہیں بیچنا، صحیح۔ تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک یہ اس کو بیچ نہ دے، اس کی رقم اس کے پاس نہ آ جائے، اس پہ سال گزرے گا، پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت بنے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹی خریدتے وقت کوئی نیت نہیں ہوتی، یعنی سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے اگر بک گیا تو بیچ دیں گے، ورنہ مکان بنا لیں گے، کسی بچے کو دے دیں گے، کسی بچی کو دے دیں گے، مکان بنا کے کرائے پہ دے دیں گے۔ صحیح۔ تو یہ نیت تجارت نہیں کہلاتی۔ نیت تجارت کے لیے بالکل ایک ہی وہ تجارت کی جو نیت ہے وہ ہونی چاہیے، تب ہی زکوٰۃ کا لزوم ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کتنا زبردست ہمیں جواب ملا، رہنمائی ملی کہ پراپرٹیز پر جو لوگ مطلب اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ابتداً ہی یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ یہ میں آگے بیچوں گا، یعنی اس کو مال تجارت وہ جب بنا لیں گے، ورنہ کتنی ہی زمین ہو تو شریعت نے اس طرح کے جو زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، یا اور بھی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگایا، تو نیت سے حکم تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا ابتداً اگر یہ نیت ہے کہ یہ میں زمین اس لیے لے رہا ہوں یا یہ مکان یا دکان کے اس کو اچھے پیسے مل جائیں گے تو آگے بیچ دوں گا، تو اب یہ مال تجارت ہو جائے گا، پھر اس پر زکوٰۃ کی صورت بنے گی۔ یہاں اس میں ایک صورت اور یہ بھی ہوتی ہے کہ کرائے کے متعلق بھی ایک بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے جی جی، کہ ہم نے مکان لیا ہوا ہے، دکان یا گودام وغیرہ ہے جو ہم نے لے کر کرائے پر دیا ہوا ہے، تو کیا اب اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی یا کرائے پر زکوٰۃ ہوگی؟ اور سمجھتے یہ ہیں کہ مثال کے طور پر پورے سال بھر میں 1,20,000 روپے کرایہ وصول کیا تو 1,20,000 روپے پر ہی ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر اس نیت سے کوئی مکان دکان وغیرہ لی ہے کہ اس کو کرائے پہ دینا ہے تو اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے کرائے کے اوپر بھی زکوٰۃ کی صورت اس صورت میں ہے کہ جب وہ کرایہ جمع ہوتا رہا، اس کے دیگر نصاب کے ساتھ مل گیا، یا وہ کرایہ ہی نصاب کو پہنچ گیا، اس کے اوپر سال گزر گیا، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ورنہ کرایہ آیا 10,000 روپے، وہ استعمال کر لیے، پھر اگلے مہینے آیا وہ استعمال کر لیے، پورے سال جو کرایہ آیا اس کو استعمال کر لیا، تو اب اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ کرایہ آپ کی ایک آمدنی کی طرح ہے، جیسے کوئی شخص جاب کرتا ہے اس کو وہاں سے سیلری ملتی ہے، تو کرایہ بھی گویا کہ اسی طرح ہے، اگر وہ جمع ہو جائے گا اور زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی، ورنہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی اگلی کال لیں گے۔
میرا نام محمد ارحم یاسر ہے. میری عمر 11 سال ہے. میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ جی ہمارے یہ مدنی منع روزہ رکھ سکتے ہیں جی بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ والدین پر لازم ہے کہ روزہ رکھوائیں. 10 سال کی عمر جب بچے کی ہو جائے تو والدین پر لازم ہوتا ہے کہ اس کو روزہ رکھوانا ضروری ہے. اب اس میں اس چیز کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر بچہ اتنی طاقت رکھتا ہے، والدین کو معلوم ہے کہ یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ اپنے روزے کو کمپلیٹ کر سکتا ہے، تو شرعی طور پر جیسے 7 سال کی عمر میں والدین پر لازم ہے کہ بچے کو نماز پڑھوائیں اور 10 سال کی عمر میں زیادہ سختی کے ساتھ اس سے نماز پڑھوائیں، تو اسی طرح روزے کا حکم یہ ہے کہ جب 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے اور وہ روزے کی طاقت رکھتا ہے. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی چیز تھوپ دے یا وہ اس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس کو لازم قرار دے دے کہ نہیں یہ کام تمہیں کرنا ہی پڑے گا. تو یہ ایک عادت بنانے کے لیے ہے. اگرچہ جو روزہ لازم ہوگا اس کے اوپر وہ بعد بلوغ ہی ہوگا، بلوغت کے بعد ہی ہوگا. لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائیں گے جب بھی روزہ لازم ہوگا، مگر ابھی سے اس کی عادت بنانے کے لیے جبکہ وہ روزے کی طاقت رکھتا ہو. تو اگر یہ مدنی منع روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پر روزہ رکھنا لازم ہوگا. جی اگلی کال. یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے اب کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور 2 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، وہ اگر مجھے ابھی کمیٹی مل جاتی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کمیٹی میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات بھی پہلی آپ کی ہے، دوسری تیسری، یعنی ابتدائی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں سے آپ کو مل گئی. ابھی پیمنٹ مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف 3,000 کی اور ہمیں مل گئے 2 لاکھ روپے، کیا ہوگا زکوٰۃ 2 لاکھ پر ہوگی؟ یہ کمیٹی بی سی کی 2 صورتیں ہیں. جی یعنی ایک تو یہ کہ ان کے پاس ویسے کچھ بھی موجود نہیں ہے. جی جی جو جمع شدہ ہے وہ بی سی کمیٹی میں ہی جمع کیا ہوا ہے. جی جی تو ایک تو یہ صورت ہے کہ کمیٹی نکلی نہیں، ابھی آپ جمع ہی کروا رہے ہیں. صحیح. تو ایسی صورت میں کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب انہوں نے کمیٹی جمع کروانا شروع کی، مثال کے طور پر یہ 10,000 روپے مہینے کے جمع کرواتے ہیں تو 5 مہینوں کے اندر یہ صاحب نصاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ رقم ضرورت سے زائد ہے ان کی. 5 مہینوں میں یہ صاحب نصاب ہو گئے. اب یہ اپنا نصاب کا سال کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے. صحیح. اور جب پورا سال گزر جائے گا تو جتنی بھی رقم اس کے اوپر جمع ہو چکی ہے اس پر ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. اور یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی اسی وقت ہوتی ہے جب رقم آپ کو مل جاتی ہے، نصاب کا 5واں حصہ آپ کو مل جاتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. بہتر یہی ہوتا ہے ایسی صورت میں کہ کب ملے گی معلوم نہیں ہے، حساب کتاب بعد میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہتر یہی ہے کہ اسی وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے. صحیح. یہ تو وہ صورت ہے کہ رقم جمع کروائی اور ابھی کمیٹی آپ کو ملی نہیں ہے. اس کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ رقم جمع کروا رہے ہیں، کمیٹی آپ کو ملی نہیں ہے، تو اس صورت میں صاحب نصاب ہونے کی صورت یہ ہے جبکہ اور مال موجود نہیں ہے کہ 10,000 کی مثلاً کمیٹی جمع کروائی آپ نے، تو پانچویں کمیٹی جب آپ نے جمع کروائی اب آپ صاحب نصاب ہو گئے، جبکہ چاندی کا نصاب 42,000 روپے سے کچھ اوپر ہے. اب پورا سال جب گزرے گا تو اب آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. دوسری صورت یہ کہ آپ نے کمیٹی لے لی، اب چاہے آپ نے 1 کمیٹی جمع کروائی، 2 کروائی یا 4 کمیٹیاں جمع کروائیں، رقم آپ نے لے لی. اب وہ رقم آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے مگر ابھی کمیٹیاں باقی ہیں. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے آپ کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہے مگر ابھی 70,000 روپے مزید آپ کو جمع کروانے ہیں کمیٹی میں. تو اس صورت میں یہ قرض کی صورت ہے، یعنی یہ 70,000 روپے کے مقروض ہیں. 1,00,000 روپے میں سے 70,000 روپے مائنس کر دیں تو 30 باقی بچا، تو یہ صاحب نصاب نہ رہے تو یوں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ اس صورت میں ہے جبکہ اور کسی طرح کی کوئی رقم، مال تجارت یا کوئی بھی اموال زکوٰۃ میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو. اگر اموال زکوٰۃ میں سے دیگر چیزیں موجود ہیں تو پھر ان کو اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا. جی ماشاءاللہ. یہ بی سی وغیرہ جو ڈالی جاتی ہیں گھروں میں، مارکیٹوں میں، اس حوالے سے اس کا بھی ہمیں جواب مل گیا. جی اگلی کال لیں گے. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہم جو چیزیں لیتے ہیں، کار یا فریج، موٹر سائیکل، اس طرح کی کوئی بھی چیز لیتے ہیں انسٹالمنٹ قسطوں کی شکل بنا کر لیتے ہیں، تو قسطوں کے ذریعے اس کی قیمت سے بڑھ جاتی ہے، کافی 2,000 3,000 جو بڑھ جاتی ہے، تو کیا یہ سود ہے، جائز ہے ایسا لینا یا نہیں؟ ابتدان قیمت کچھ سے ہوتی ہے، قسطوں کی کچھ اور ہوتی ہے، تو یہ سود تو نہیں ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے جو شخص بیچنے والا ہے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی چیز اگر نقد بیچے، یعنی فوراً سامنے والا اس کو پیسے دے دے گا تو یہ کوئی اور قیمت رکھ سکتا ہے، اور اگر یہ ادھار بیچے تو یہ کوئی اور قیمت رکھ سکتا ہے. مثلاً آپ کو فریج خریدنی ہے، نقد اگر آپ پیسے دیں گے تو آپ کو 50,000 روپے میں مل جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 2 سال میں پیسے دوں گا
تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب میں یہ چیز آپ کو 70,000 روپے میں دوں گا، جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی طے ہو جاتی ہے، قسطیں وغیرہ بھی طے ہو جاتی ہیں۔ اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے، عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے، اس کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ جس سے آپ لینے کے لیے جاتے ہیں اس نے 4 قیمتیں طے کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ابھی پیسے دے دیں گے تو 50,000 روپے ہے، 1 سال میں دیں گے تو 60 ہے، 2 سال میں دیں گے تو 70 ہے، اس طرح قیمتیں طے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اس سے ادھار خریدیں تو ایک تعین کر لیں کہ آپ 60,000 روپے میں لے رہے ہیں یا 70,000 روپے میں لے رہے ہیں، سال کی قسطیں کروانی ہیں، 2 سال کی کروانی۔ ایک تو یہ کہ تعین ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قسط لیٹ ہونے پر جرمانے کی شرط رکھیں گے تو وہ ناجائز ہے۔ باقی یہ سود کی صورت نہیں ہے، سود کی صورت اس صورت میں ہوگی، مثال کے طور پر 50,000 روپے کی فریج اس نے آپ کو بیچ دی، اس کی قیمت 50,000 روپے ہے، یہ میں نے 50,000 روپے میں آپ کو دے دی۔ اب سامنے والے نے کہا پیسے تو میں آپ کو 1 سال کے بعد دوں گا، تو اب کہتا ہے چونکہ 1 سال کے بعد پیسے دو گے اس لیے میں 20,000 روپے آپ سے زیادہ لوں گا، تو اب یہ جو رقم ہے وہ 1 سال کی مدت کے مقابلے میں رقم لے رہا ہے، وہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ سود کی صورت ہوگی۔ قسطوں کے کاروبار میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تعین کر دیا جاتا ہے قیمت کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے کچھ SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے دلدار بھائی ہیں اوکاڑا سے، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا کاروبار ہے اور تقریباً 10 لاکھ روپے کا اس میں سامان ہے، جو بھی کاروبار کے اندر میری 10 لاکھ کا، تو اب زکوٰۃ کی صورت کیا بنے گی؟ دیکھیے 10 لاکھ کا اگر ان کا کاروبار ہے اور اس کو 1 سال ہو چکا ہے، قمری سال بھی مکمل ہو چکا ہے، تو اب اس کا یہ پورا حساب کتاب لگائیں گے کہ ٹوٹل کتنے کا مال رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس اندازہ لگا لیتے ہیں اور اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کاؤنٹ کر لے کہ کون سی چیز کتنے کی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کاؤنٹ کر لے، اور جس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو ان کے لیے اندازہ کرنے کی بھی اجازت ہے، مگر غالب اندازہ لگائیں، غالب ہے، یعنی زکوٰۃ کم نہ نکلے اگرچہ زیادہ نکل جائے، تو وہ غالب اندازہ لگائیں گے۔ اور قیمت کون سی ہوگی؟ قیمت کے اعتبار سے جو قیمت فروخت ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہے، ایک چیز انہوں نے 5 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے خریدی یا 10 دن پہلے خریدی، جب انہوں نے خریدی تھی تو وہ پر کیجی 50 روپے اس کی قیمت تھی، مگر جس اعتبار سے یہ بیچ رہے ہیں وہ 50 روپے جو قیمت تھی وہ ہول سیل کے اعتبار سے تھی، یہ ریٹیل کے اعتبار سے بیچ رہے ہیں، یہاں 55 روپے اس کی قیمت ہے، تو اب یہ 55 روپے اس کی قیمت لگا کے اس کو زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ ہر چیز کو اسی طرح دیکھا جائے گا۔ ٹھیک۔ دوسرا SMS یہ ہے کہ 1 تولہ سونے کی زکوٰۃ بتا دیں۔ 1 تولہ سونا، اگر کسی شخص کے پاس فقط 1 تولہ سونا ہی ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ رقم موجود ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بونڈ ہے، کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو ہم مال زکوٰۃ میں سے ہو، تو پھر 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ سونا فقط اگر تنہا سونا ہی ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ اور سونے کی جب زکوٰۃ ادا کریں گے، عمومی طور پر چونکہ ہمارے ہاں رقم کے ذریعے ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو گولڈ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ معلوم کی جائے گی، وہ 24 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے یا 20 کیرٹ کا ہے، اس اعتبار سے اس کی ویلیو معلوم کی جائے گی، اور ویلیو معلوم کر کے اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسلامی بہن کی طرف سے یہ SMS ہے کہ اسلامی بہنیں تراویح کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھ سکتی ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اسلامی بہنوں کو جتنا زیادہ قرآن مجید فرقان حمید یاد ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں، جتنا بھی ان کو یاد ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو زیادہ یاد نہیں ہے، آخر کی 10 صورتیں ہی صرف ان کو یاد ہیں، تو وہ 10 صورتیں ایک مرتبہ پڑھ لیں، 10 صورتیں اگلی 10 رکعت میں پڑھ لیں، ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ کسی کو اس سے بھی کم یاد ہے تو وہ بار بار جو ہے وہ صورتوں کو دہرا سکتی ہیں اپنی نماز کے اندر۔ ٹھیک ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالس لیتے ہیں ہم۔ اگر اذان آ رہی ہے ہم اس وقت پانی پی سکتے ہیں؟ روزہ بند کرنے کی اذان آ رہی ہے فجر کی، اس وقت ہم پانی پی سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ ابھی بھی شاید ہے یہ معاملہ؟ جی یہ معاملہ ابھی بھی موجود ہے۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ اذان کا سحری کے ختم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اذان تو پورا سال ہی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر سحری سے ہی اذان کا تعلق ہوتا، رمضان سے ہی اذان کا تعلق ہوتا، تو فقط جو اذان فجر ہے وہ رمضان میں ہی دی جاتی۔
تو پورا سال جب اذان دی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی سب کو ہی معلوم ہے کہ عام دنوں میں جب اذان فجر دی جاتی ہے تو جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اذان فجر دی جاتی ہے. اور ان دنوں میں اذان فجر جلدی دے دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی 1 گھنٹہ پہلے، کوئی 2 گھنٹہ پہلے جاگا ہوا ہوتا ہے، کوئی ساری رات جاگا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے اذان جلدی دے دی جاتی ہے کہ فوراً نماز پڑھ کے لوگ آرام کر لیں تاکہ فجر کی نماز رہ نہ جائے. تو اس وجہ سے جلدی اذان دے دی جاتی ہے اور جلدی نماز کا سیٹ اپ بن جاتا ہے. تو آپس میں ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رہے کہ جس نے اذان کے وقت کچھ کھایا پیا اور اذان چونکہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے تو ایسے شخص کا روزہ نہ ہوا. تو اس میں احتیاط کریں. اپنے پاس سحری کے وقت میں بھی اور افطار کے وقت میں بھی مدنی چینل اپنے پاس آن رکھیں. آپ کو آپ کے علاقے کی ٹائمنگ وہاں پر نظر آ جائے گی. اس کے مطابق ہی سحری کریں اور اس کے مطابق ہی افطاری کریں. اچھا، جیسے مختلف ٹائمنگز ہماری چل رہی ہوتی ہیں مدنی چینل پر مختلف ملکوں کی، ہمارے اپنے ملک کے مختلف شہروں کی، تو کیا ہم اسی پر اکتفا کر لیں سحری بند وغیرہ؟ دیکھیں، بالکل اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت محنت کے ساتھ اور شرعی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر یہ بنایا گیا ہے. اس کو بھی دیکھتے رہیں، اپنی گھڑی بھی سیٹ کر لیں، ٹائمنگ بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں اور اس کے مطابق ہی سحری کریں اور اس کے مطابق ہی افطار کریں. بلکہ اس سے بھی چاہیے تو یہی کہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ اگر 4:20 پر ختم ہو رہا ہے تو چاہیے یہ کہ 5 منٹ پہلے ہی اپنی سحری کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کر دیں. مدنی چینل کے ناظرین، تقریباً 14-15 گھنٹے کا روزہ اور سحری کا وقت ختم ہونے اور اذان کے درمیان آج کل شاید میرے خیال میں 1 منٹ کا بھی، جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے فوراً اذان ہوتی ہے اور اس پر آدمی پانی کا ایک گھونٹ پی لے. کتنی بڑی مطلب یہ کہ ایک محرومی والی بات ہے کہ اذان شروع ہو گئی اور اس نے صرف ایک نفسیاتی طور پر کہ میں یہ جو گھونٹ پیوں گا شاید یہی پورے دن مجھے سہارا دے گا، اور اس نے وہ پی لیا اور 15 گھنٹے وہ بھوکا پیاسا ہی ہے، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، قضا الگ لازم ہوگی. تو لہذا کوشش فرمائیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ 3-4 منٹ پہلے ہی آپ اپنی سحری کو ختم کر دیں، اپنے دانتوں کی صفائی کر لیں، مسواک وغیرہ کر لیں تاکہ اذان والا معاملہ نہ ہو. ورنہ اگر اذان پہ روزہ بند کیا تو اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ذہن میں رہے. اذان پر پانی پیا تو روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا لازم ہوگی. جی اگلی کال. میرا نام علی رضا ہے. میرا سوال ہے، اگر روزہ رکھ کے ہونٹ سوکھتے ہوں، پھٹے ہوں، تو ان پر کوئی چیز لگانا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ آج کل جیسے گرمی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے جی، گرمی سے ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں احتیاط کے ساتھ کہ اس کا ذائقہ حلق تک نہیں پہنچے گا تو لگانے کی شرعی طور پہ اجازت ہے. اچھا، ایک بہت پیارا SMS اس حوالے سے آیا کہ زکوٰۃ کا تعلق، یعنی SMS یہ ہے کہ 18 سال سے کم جس کی عمر ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ اس اعتبار سے 18 سال کی عمر کے اعتبار سے نہیں ہے. شریعت کے جو اکثر احکام ہیں وہ بلوغت کے اعتبار سے ہیں. شریعت کے جو احکام لازم ہو جاتے ہیں جب کوئی شخص، لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر احکام لازم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لڑکی کی بلوغت کی کم از کم عمر 9 سال اور لڑکے کی کم از کم 12 سال ہے. اس میں بالغ ہو جائیں یا پھر اگر کوئی بلوغت کی نشانی نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی کو بالغ شمار کیا جائے گا اگرچہ بلوغت کی کوئی نشانی نہ پائی جائے. تو جو شخص، جو مرد یا عورت بالغ ہو گئے، چاہے 15 سال کی عمر کے اعتبار سے چاہے اس سے پہلے جو نشانی اگر پائی گئی، جب بالغ ہو گئے اب ان کے پاس مال زکوٰۃ موجود ہے، اس پر سال بھی گزر گیا، دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو ان پر بھی لازم ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ گھر والے یا دیگر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس رقم تو موجود ہے یا لڑکی ہے اس کے پاس گولڈ تو موجود ہے مگر یہ کون سا کماتے ہیں. صحیح، کماتے نہیں ہیں تو زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کا تعلق کمانے کے ساتھ نہیں ہے. اموال زکوٰۃ جس کے پاس بھی موجود ہوں گے، شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اچھا، اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو کفارے میں کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ یہ پوچھا گیا SMS. دیکھیے، جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، کس طرح سے روزہ توڑا ہے، کیا صورت تھی روزہ توڑنے کی. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کوئی عذر نہیں تھا
اور اس نے جان بوجھ کر پانی پی لیا اور اپنا روزے کو توڑ لیا بغیر کسی وجہ کے، تو ایسے شخص پر کفارہ اس وقت لازم ہوگا جبکہ اس نے رات سے ہی نیت کی ہو. صحیح. یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر سحری ختم ہونے تک کا جو ٹائم ہے اسی وقت میں اس نے نیت کی ہو. یعنی یہ چند شرائط ہیں صحیح. جو کفارہ لازم ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایسی چیز سے اس نے روزہ توڑا جس سے کفارہ لازم ہوتا ہے، جیسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اس نے پانی پی لیا، پانی پی کر اس نے روزہ توڑ لیا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ اس نے رات سے روزے کی نیت کی ہو، کیونکہ فرض روزہ ہے، اس کی نیت ذہب کبریٰ تک بھی کی جا سکتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص سحری میں اٹھ نہیں سکا اور فجر کی نماز کے بعد اس نے نیت کی، یا اس نے 10 بجے نیت کی، ذہب کبریٰ سے پہلے اس نے نیت کی، تو اس کی نیت شمار ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس میں شرط یہ ہے کفارہ اس وقت لازم ہوگا کہ اس نے رات سے نیت کی ہو، یعنی غروب آفتاب سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس نے نیت کی ہو. دوسری شرط یہ ہے، اور تیسری شرط کفارہ لازم ہونے کی یہ ہے کہ جب اس نے روزہ توڑ لیا، اب روزے کا وقت ختم ہونے تک کوئی ایسی کیفیت نہ پائی گئی ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے. صحیح. یعنی اگر عورت تھی تو اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، یا مرد ہے یا عورت ہے اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا. اور اگر یہ تینوں شرطیں پائی گئیں، یعنی ایسی چیز سے روزہ توڑا جس سے روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے، رات میں نیت بھی کی تھی، اور مغرب کی نماز تک کوئی ایسی صورت بھی نہیں پائی گئی کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم ہوتا ہے. اور کفارے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مسلسل 60 روزے رکھنا ہے، اور ایک قضا کا روزہ رکھنا ہے. یعنی جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس پر لازم ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھے اور ایک روزہ قضا کا رکھے. اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوا کسی کام کا نہیں ہے. روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا، اور یہ روزے مسلسل رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ ان کے ایام مخصوصہ بیچ میں آئیں گے تو وہ مائنس ہو جائیں گے اور یہ کنٹینیو کر سکتی ہیں. مسلسل روزے رکھنے ہیں. ایک روزہ بھی اگر بیچ میں سے چھوڑ دیا، توڑ دیا، تو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے. ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ 60 روز مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ گرمی میں، نہ سردی میں، نہ چھوٹے دنوں میں، نہ بڑے دنوں میں، بالکل طاقت نہیں رکھتا، واقعتاً ایسی صورتحال ہے، پھر اس کو 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی اجازت ہے. اچھا، اس میں عمر کی تو قید نہیں ہے نا؟ دیکھیں، عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. طاقت کی بات ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے، جی، اگر وہ طاقت رکھتا ہے اس بات کی، تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ روزے رکھے گا. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، روزہ توڑنے کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ایک تفصیلی ہمیں جواب عطا فرمایا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں کفارہ یعنی پے در پے 60 روزے لازم آتے ہیں. جی، اگلی کال. میرا نام منیر ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. تو بیماری کی حالت میں تراویح نہ پڑی جائے تو کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی، حضور کیا فرمائیں؟ دیکھیے، دو الگ الگ عبادتیں ہیں. ایک تراویح کی عبادت ہے اور ایک روزے کی عبادت ہے. تراویح سنت موقدہ اور روزہ فرض ہے. اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے وہ تراویح نہ پڑھ سکا تو اب تراویح کی قضا تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ یہ رکھے گا. ہاں، تراویح میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کسی شخص کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا، بیماری کی کیفیت ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے، تو وہ بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر لے. یہ ہمارے مقصود بھائی ہیں لودھنا سے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 12.5 یہ ان کے پاس ایکڑ زمین ہے، تو اس کی پیداوار پر زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، اس میں جو عشر دیا جاتا ہے اس میں زمین نہیں دیکھی جاتی کہ زمین کتنی ہے، کتنے ایکڑ اس کے پاس زمین ہے، کتنے مربع اس کے پاس زمین ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا. وہ پیداوار کے اوپر جو بھی پیداوار ہوگی اس میں ان کو عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہوتا ہے. زمین کا اس میں اعتبار نہیں ہے. انہوں نے 12 ایکڑ کہا ہے، 1 ایکڑ بھی اگر زمین ہوگی اس میں جو بھی پیداوار ہے، گندم ہے، دیگر چیزیں ہیں، چاول ہے، تو اس میں ان کو عشر کی ادائیگی کرنی، عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا اپنی شرائط کے ساتھ. اچھا، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں عموماً وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ہمارے شوہر پر ہی ہے. تو SMS یہ ہے کہ میری زوجہ کے پاس 3.5 لاکھ روپے کی مالیت کا سونا ہے، تو زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی اس پر؟
دیکھیے 3.5 لاکھ روپے مالیت کا سودا ساتھ یہ ہے. قرض دار بھی ہیں. مقروض تو شاید جو خود ہوں گے. ہاں مقروض خود ہوں گے اور سونا گھر والوں کے پاس ہے. گولڈ جو ہے وہ گھر والوں کے پاس ہوگا. تو دیکھیں اگر گولڈ 7.5 تولے ہے یا 7.5 تولہ سے کچھ کم بھی ہے اور ضرورت سے زائد کچھ رقم بھی ان کے گھر والوں کے پاس رکھی ہوئی ہے تو ان پر تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. جس طرح نماز ایک الگ فرض ہے، مرد پر الگ فرض ہے، شوہر پر الگ فرض ہے، بیوی پر الگ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح روزے کا حکم بھی ہے. تو زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی والدہ کے پاس اگر گولڈ وغیرہ موجود ہے یا رقم وغیرہ رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی شوہر کے اوپر لازم ہوگی. اگر شوہر ادا کر دے اس کی اجازت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر شوہر ادا نہیں کرتا، اب چاہے وہ اس وجہ سے ادا نہیں کرتا کہ وہ خود ہی مقروض ہے یا وہ ویسے ہی ادا نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میرا مال نہیں ہے، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو عورت بری ذمہ نہیں ہو سکتی. عورت پر لازم ہے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے. اب چاہے اس کے لیے اس کو اپنا گولڈ وغیرہ فروخت کرنا پڑے، زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، روزے اور زکوٰۃ کے بالخصوص مسائل ڈسکس کیے گئے. اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل شامل گفتگو رہے. تو یہ ہے سلسلوں کی برکت کہ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم روزوں کی برکتیں پا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ مسائل سیکھنے کو بھی مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.